सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम गज़ा के बच्चों के नाम। एक एस्टिमेट के मुताबिक जो कि अल जज़ीरा ने दिया है कि इज़राइल हर 45 मिनट के बाद गज़ा में एक फ़लस्तीनी बच्चे को शहीद करता है, जो कि एक और एस्टिमेट के मुताबिक तकरीबन रोज़ की बिना पर 30 बच्चे बनते हैं। और ये 535 दिनों से ये सिलसिला चला आ रहा है कि जब रोज़ एक ऑन एन एवरेज 30 बच्चों को शहीद किया जा रहा है। इससे ज़्यादा अंधोनाक बात कोई नहीं हो सकती है। एंड नाज़रीन, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात यह है कि इंसानी जानें, चाहे वो औरतों और बच्चों की, वो एक स्टेटिस्टिक रह गई है। इससे किसी के दिल क्यों नहीं फट रहे? हमारा तो दिल तड़प रहा है जब हम ये फिगर्स आपको बता रहे हैं। अगर हम आपको बताएं कि 7 अक्टूबर 2023 से अब तक तकरीबन इज़राइल फ़लस्तीन के 17,400 बच्चे शहीद कर चुका है, जिसमें 15,600 बच्चों की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, शनाख्त हो चुकी है। तकरीबन 2,000 ऐसे बच्चे हैं जो शायद अब भी मलबे तले दबे हुए हैं, उनकी लाशें या फिर उनकी कोई शनाख्त ही नहीं हो सकी। जिस तरह अंधोनाक अंदाज में उनको शहीद किया गया बेदर्दी से। और नाज़रीन, अगर हम बात करें कि इस पूरे जो इज़राइल की जारियत है उससे कितने ज़्यादा बच्चे इफ़ेक्टेड हैं। नाज़रीन, गज़ा की जो 2.3 मिलियन की आबादी है, 23 लाख की आबादी, उसका निस्फ हिस्सा बच्चे हैं तकरीबन। और अगर हम एक इम्पैक्ट की बात करें, अल जज़ीरा ने एक बड़ा अच्छी कैलकुलेशन की है कि अगर आप फ़र्ज़ करें एक कमरे में 100 बच्चे, उसमें तकरीबन गज़ा के एक कमरा है उसके अंदर 100 बच्चे, उसके अंदर 2 बच्चों का इंतकाल हो चुका है, 2 गायब हैं, मिसिंग हैं या पॉसिबली शहीद कर दिए गए हैं, 3 उसमें से क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उनकी हालत तशवीशनाक है, और 5 ऐसे बच्चे हैं जो या के यतीम और मिस्कीन हो गए हैं या उनको अपने वालिदैन के वेयर अबाउट्स का नहीं पता, और 5 बच्चे कहत साली से दो चार हैं। इस वक्त इतनी ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल से नाज़रीन गज़ा के बच्चे 2-4 हैं। और जो नाज़रीन इसके अलावा जो बच्चे हैं वो ऐसे उनके दिलों पे और ऐसे स्कार्स आ चुके हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स कि वो इस शायद ट्रॉमा से ही ना निकल सकें। और ये जो ट्रॉमा है वॉर का, और जो वॉर क्राइम्स हुए हैं उनके साथ, जो इंसानी हकूक़ की पामाली हुई है नाज़रीन, औरतों और बच्चों को तो हर जंग में सेफ गार्ड किया जाता है, लेकिन इज़राइल ने बग़ैर कुछ देखे हुए ब्लैंकेट बॉम्बिंग और ब्लैंकेट फायरिंग करते हुए बेगुनाह बच्चों को शहीद किया है। और ऑब्वियसली ये जो पूरा मामला है ये बच्चों के मेंटल हेल्थ, फ्यूचर और सेफ्टी को ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। और नाज़रीन, अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन उन बच्चों की बात करें तो नाज़रीन तकरीबन 825 बच्चे जो कि अभी तक अपनी पहली सालगिरह तक भी नहीं पहुँचे थे वो शहीद किए गए। 3,266 ऐसे बच्चे हैं जो कि तकरीबन प्री स्कूल में थे, यानी उनकी उम्रें 2 से 5 साल के बीच में थीं। 1,032 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्रें 6 से 10 साल की थीं। 3,664 बच्चे ऐसे हैं जो कि 11 से 14 साल की उम्र में उनकी शहादत हुई, और 2,949 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 15 से 17 साल की उम्र तक शहादतें हुई हैं। नाज़रीन, ये एक स्टेटिस्टिक है, लेकिन ये सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये जो नंबर्स हैं दे शुड बी इनफ कि पूरी दुनिया एक्शन ले, इज़राइल के वॉर क्राइम्स के ख़िलाफ़ आर्म्स की सप्लाई बंद करे, ताकि ये जो वॉर क्राइम्स है ख़वातीन और बच्चों के अगेंस्ट और बेगुनाह फ़लस्तीनियों के अगेंस्ट, इसको बंद किया जाए। ये एक होलोकॉस्ट से भी बढ़ के एक ट्रेजेडी नाज़रीन इस वक्त कुर्रे अर्ज़ पे हो रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली स्पेशली जो मगरबी दुनिया है, जो कि ह्यूमन राइट्स की फ्लैग बेरर अपने आप को कहती हैं, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। और मज़ीद बात करें जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के, उनके जिन्स क्या थे जो बच्चों की शहादतें हुई हैं। 8,899 बेटे थे अपने माँ बाप के लाल थे, 6,714 डॉटर्स थीं। और अगर नाज़रीन 18 मार्च को जो अभी रिसेंट इजरायली स्ट्राइक्स हुई हैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, 100 साइमल्टेनियसली स्ट्राइक्स हुई हैं गज़ा की पट्टी पे, 183 बच्चे शहीद हुए हैं। इजराइल ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी और उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके मुक़द्दस मकामात चर्चेस को नहीं छोड़ा, गिरजाघरों को। एक इजरायली स्ट्राइक ने 19 अक्टूबर को सेंट पोरेफेरस को, जहाँ पे जो है सुहेल रामेज़ अल सूरी 14 साल, जूली रामेज़ अल
سوری 12 سالہ اور مجد رامز السوری 10 سالہ، یہ 3 بہن بھائی ایک گرجا گھر، ناظرین مقدس مقامات کی تو توہین ہوتی ہے، اس کی بھی پامالی کی گئی، 3 سبلنگز وہاں شہید ہوئے۔ اور ناظرین محمود دہدو کی ہم شہادت کا کیسے ذکر نہیں بھول سکتے، محمود کی شہادت ہوئی ان کی والدہ کے ساتھ، ان کی 7 سالہ بہن شام اور 1.5 سالہ ان کے نیفیو آدم اور 21 ادر ان کی فیملی کے ممبرز ایک ایئر سٹرائک میں نصیرت کیمپ میں 25 اکتوبر 2023 کو۔ ناظرین بیسک جو تمام معاملات ہیں یہ ہم ان چیزوں پہ بولتے چلے آئیں گے، دن گزرتے چلے آ رہے ہیں، 2 سال کا عرصہ آلموسٹ ہونے کو ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے، یہ انسانی المیت جنم لے رہے ہیں۔ گزشتہ شب حرم المکی میں حرمین شریفین میں 34 لاکھ لوگوں سے زائد نے دعا کی کہ اللہ فلسطینیوں کو وکٹری دے اور اسرائیل اور جو صہیونی قوتیں ان کو شکست سے فاش کر، اور جو یہاں پہ اسرائیل نے جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور فلسطین کے بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور تمام بے گناہ لوگوں پر اپنا رحم اور فضل عطا فرما تاکہ وہ ایک آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ یہ بہت ہی ایک کرب والی ناظرین یہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر دن دکھائے، ہم اس پہ آپ کو مزید بھی بات کرتے رہیں گے کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم اسرائیل کے وار کرائمز کو ایکسپوز کریں۔ لیکن یہاں وقت آتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح غزہ کے بچوں کو شہید کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں معیشت کے میدان سے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ شب آٹو موبائل وہیکلز پہ جو ٹیرفز لگائے ہیں 25%، اس کے بعد سے دنیا کی مارکیٹس میں بھونچال آ گیا، اسپیشلی ایشین سٹاک مارکیٹس میں اینڈ یورپین مارکیٹس میں، کیونکہ یہ دونوں گاڑیوں بنانے کی بہت بڑی مارکیٹس ہیں۔ اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو وال سٹریٹ پر بہت بری طرح سے ایشین شیئرز فال کیے ہیں۔ جو جاپان کا نیکے انڈیکس ہے وہ تقریباً 1.2% تک گرا، کیونکہ ہیوی لاس آئیں گے آٹو وہیکلز کو۔ ٹویوٹا کے جو شیئرز ہیں وہ 3.4% تک گرے، اور جو مازدا اور سوبارو ہے وہ تقریباً 6% کی اس میں گراوٹ آئی ان کے حصص میں۔ اگر ہم ساؤتھ کوریا کی بات کریں تو ساؤتھ کوریا کے شیئرز تقریباً 0.7% گرے۔ جو جاپنیز اور جو ساؤتھ کورین آٹو میکرز ہیں ان کی US مارکیٹ میں بہت بڑی پریزنس ہے، اور اوبویسلی ان کا بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا اس معاملے پہ۔ اور ناظرین یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ جو ٹیرفز ہیں یہ ٹیسلا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹیسلا ابھی کافی زیادہ گردش میں ان کے ستارے۔ اور اگر ناظرین ہم چائنیز الیکٹرک وہیکل میکرز کے ڈکلائن کی بات کریں تو ان کے بھی حصص کی قیمتوں میں کافی زیادہ گراوٹ آئی ہے گزشتہ 12 گھنٹے میں۔ جو ان کا نیو ہے وہ تقریباً 2.8% گرا، اور ژیپینگ جو ہے وہ تقریباً 1.1% تک شیئر گرا۔ بات کی جائے جو ٹیرف اناؤنسمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے وینسڈے کو کیا ہے کہ وہ لانگ پرومس ٹیرف جو ہمیشہ سے وعدہ کرتے آ رہے تھے کہ وہ امریکی انڈسٹری کو بچانے کے لیے باقی تمام ممالک پہ ٹیرفس لگائیں گے جو کہ امریکن اس کو بیسکلی انسینٹو نہیں دیتے، تو انہوں نے 25% آٹوموٹیو امپورٹس پر ٹیرفس لگائے ہیں جو کہ 2 اپریل سے افیکٹو ہو جائیں گے، ایک ہفتے کے اندر اندر۔ اور اوبویسلی جو US آٹو میکرز ہیں ان کا بھی رسپانس اس پہ ہے، ان کا بھی رد عمل ہوا ہے، اینڈ اوبویسلی ان کے شیئرز کیسے نہیں گر سکتے کیونکہ ان کے بھی کافی زیادہ امپورٹس جو وہ ایشیا سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم جنرل موٹرز کی بات کریں تو ان کے شیئرز جو ہیں وہ 6% کی گراوٹ آئی، اور جو فورڈ ہے اس کے حصص کی ویلیو میں تقریباً 5% کی گراوٹ آئی۔ مزید یہاں یہ کہ جو نیسڈیک وال سٹریٹ کی بات کریں، جو نیسڈیک اتنی بڑی بیسکلی انڈیکس ہے اس میں 0.2% کی گراوٹ آئی، اور S&P 500 جو فیوچرز ہیں اسپیشلی ایشیا میں اس میں 0.1% کی گراوٹ آئی۔ یورپ کی بات کریں اوبویسلی یورپ میں بھی بہت بھونچال آیا ہے مارکیٹس میں، اور یورپین جو سٹاکس ہے سٹاکس 50 وہ تقریباً 0.5% گرا۔ MSCI ایشیا پیسیفک انڈیکس جو براڈسٹ انڈیکس ہے ایشیا پیسیفک کے پورے ریجن کا، وہ ناظرین جاپان سے بعد 0.6% تک گرا، اینڈ اوبویسلی اس کو تھوڑا سا سنبھالا ملا ٹیک شیئرز کی وجہ سے، انہوں نے تھوڑا اس کو بیلنس آؤٹ کر دیا۔ اور اگر ہم فیڈرل ریزرو کی بات کریں انفلیشن کے حوالے سے تو ناظرین جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں ٹیرفس لگائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے امریکن ڈومیسٹک مارکیٹ میں چیزوں کی بھی قیمتوں میں کافی زیادہ بڑھایا ہے، اور جو تجزیہ کار ہیں معاشی تجزیہ کار ان کا یہاں پہ کہنا ہے، انہوں نے خدشہ کا
اظہار کیا کہ امریکہ میں مہنگائی کی جو شرح ہے افراط زر اس میں اضافہ دیکھا جائے گا، اور جو سینٹ لوئی جو فیڈرل پریزیڈنٹ ہے البرٹو مسلم، انہوں نے وینسڈے کو کہا کہ یہ جو ہے گروتھ جو شرح نمو ہے وہ نیچے جانے کی ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ پرچیزنگ پاور امریکہ میں کم ہو سکتی ہے ان تمام ٹیرف سے، اور جو افراط زر ہے وہ اوپر جانے کا اس کا بہت زیادہ خدشہ ہے، تو جو کہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے کسی بھی معیشت کے لیے، وہ امریکہ کے اس وقت ایک خطرے سے دوچار ہے۔ اور ناظرین اگر ہم کرنسی کی بات کی جائے تو ڈالر انڈیکس 0.5% بڑھا جو ہے اوبیسلی 104.71 کا اس کا ریئر پہنچ گیا ہے، جو کہ 3 ہفتوں کا ہائیسٹ ہے۔ اور کرنسی موومنٹس کی بات کریں تو جو یورو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 1.07 پہ لو تقریباً 3 ہفتوں کے لوئسٹ درجے پر گرا ہے، لیکن اوبیسلی وہ 200 دنوں کی جو موونگ ایوریج ہوتی ہے 6 مہینے کی، اس میں تو وہ اوبیسلی اوپر ہے۔ ین نے جو ہے اوور نائٹ جو جاپنیز جو ین ہے اس نے ریکور کیا، اور وہ ڈالر کے مقابلے میں قریب 150.24 رہا، 0.2% کی ریکوری کی۔ مزید امریکہ کی ٹریجری ییلڈز کی بات کریں تو 10 سال کی جو ٹریجری ییلڈز ہیں وہ سٹیڈی ہیں اپنی جگہ، بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی ٹریجری ییلڈز، ہمارے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں بانڈز وغیرہ، تو 4.34% پہ تقریباً 5 بیسس پوائنٹس اس نے اوور نائٹ گین کیا، تو وہ کافی زیادہ مستحکم ہے۔ ناظرین گولڈ پرائسز کی بات کریں تو اس میں 0.3% وہ بڑھی اور 3028 پر آؤنس بڑھی ہیں، اوبیسلی وہ ریکارڈ ہائی جو $3057 کا تھا اس سے کہیں اب دور نہیں ہیں۔ اور آئل پرائسز جو ہے وہ بھی مارجنلی بڑی ہیں، گزشتہ شب برینٹ فیچر جو ہے وہ $73.87 پہ رہے، اور جو امریکی کروڈ ہیں وہ تقریباً 0.2% تک 69.77 تک رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ ہم نے آپ کو مارکیٹس کا احوال بتا کہ کیا ہوتا ہے، انسرٹنٹی ضرور موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آگے خیر رکھے۔ اور ناظرین ہمارا آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ اس سال یعنی 1446 ہجری کے رمضان کا فائنل پروگرام ہے۔ اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔